تو فوت شدہ کی طرف سے ایک نماز کا جو فدیہ ہے وہ ایک فطرانہ ہے، یعنی 2.25 کلو گندم، اور دن میں 5 نمازیں تو یہ 11.25 کلو گندم بن جاتی ہے ایک دن کے نمازوں کا فطرانہ، ایک دن کی نمازوں کا فدیہ فوت شدہ کی طرف سے، زندوں کی طرف سے فدیہ نہیں ہوگا۔ اب کسی بندے نے حساب لگایا، والد صاحب نے 30 سال نمازیں نہیں پڑھی، اگر ایک مہینے کا ہم فدیہ لگائیں کہ ایک ماہ میں کتنا فدیہ بنتا ہے، ایک دن میں 5 نمازیں اور ایک مہینے کے 30 دن، اور 30 دنوں کا وہ فدیہ کتنا بنتا ہے، وہ قریباً 337 کلو گندم کے لگ بھگ ایک ماہ کے نمازوں کا فدیہ بنتا ہے۔ اب 335 کلو گندم ایک مہینے کی، اگر تو امیر آدمی تو آسانی سے دے لے گا، اور اگر غریب آدمی ہے وہ تو مشکل میں پڑ جائے گا۔ اب اس کا بھی فقہاء نے ایک طریقہ بتایا، یہ غرباء کے لیے، امراء کے لیے نہیں، ایک ماہ کا حساب لگائے، چاہے گندم یا اس کے برابر رقم، اتنی مالیت کی کوئی اور چیز، اس کا حساب لگا کر جو حقدار ہے، فطرانہ کسے دیا جاتا ہے؟ جو حقدار ہو، اس حقدار کو بلائے، حاجت مند کو بلائے، اس فقیر کو بلائے اور اسے کہے کہ میں اپنے والد صاحب کی نمازوں کا یہ فدیہ دینا چاہتا ہوں، اور میں تمہیں دینا چاہتا ہوں لیکن گنجائش زیادہ نہیں ہے، میرے پاس ایک ماہ کی جو میں نے نمازوں کا فدیے کا حساب لگایا، اس کی اتنی گندم بنتی ہے، یہ اتنی رقم بنتی ہے، میں تمہیں وہ ایک ماہ کی رقم دیتا ہوں، جب تم اس رقم کے مالک بن جانا تو تم وہی رقم اپنی رضامندی سے بطور تحفہ مجھے واپس دے دو، کیونکہ جب ہم کسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں، وہ کسی کو بھی کھلائے، صاحب نصاب کو کھلائے، وہ مالک ہے، اب اس کی طرف سے کسی دوسرے کو تحفہ ہوگا، دوسرے کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی، یا جس نے زکوٰۃ دی اور وہ جس کو دی اس نے اپنی خوشی سے وہ کوئی تحفہ لے کر آ گیا، چاہے اسی کی رقم سے لے کر آیا، اس کے لیے زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ وہ یہ نہیں کہ یہ زکوٰۃ کا مال کھا رہا ہے، نہیں، جب کسی کو مالک مال کا بنا دیا جاتا ہے، اب وہ جس چاہے مرضی کو دے، اس کی مرضی ہے۔ تو اس کو کہا جائے، سمجھایا جائے، بھئی ایک فقہی مسئلہ ہے، شرعی مسئلہ، میں غریب آدمی ہوں، والد صاحب کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے میں اتنے سالوں کی یہ اتنی رقم بنتی ہے، وہ تو میں ادا نہیں کر سکتا، ہاں ایک مہینے کا میں نے حساب لگایا ہے، اس کی اتنی رقم بنتی ہے، یہ اتنی گندم بنتی ہے، اور یہ میں تمہیں دے رہا ہوں، تم اس کے جب مالک ہو جانا، اپنی رضامندی سے بطور تحفہ مجھے واپس دے دو۔ اب اس کو مالک بنا دیا جائے گا، وہ بطور تحفہ وہ اس کو واپس کرے گا، اب یہ مالک ہو گیا دوبارہ، تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے وہ اس کا مالک ہوتا ہے، اور اب یہ مالک بن گیا، اب یہ دوبارہ ایک اور ماہ کی نیت کر کے اسی کو رقم دوبارہ دے دے، وہ بھی مالک بن گیا، اپنی رضامندی سے دوبارہ واپس کر دے، اس طرح تیسرا ماہ، چوتھا ماہ، 5 ماہ، 6 ماہ، 7 ماہ، 8 ماہ، 9 ماہ، 10 ماہ، 11 ماہ، 12 ماہ، ایک پورا سال، وہ 2 سال کے کر لے، 3 سال کے کر لے، 4 سال کے کر لے، 5 سال کا کر لے، 10 سال کا کر لے، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ ایک مہینے کا حساب لگا کر 30 سالوں کا حساب پورا کر دے اس کے ساتھ۔ قضاء عمری، انسان کی جو گزشتہ نمازیں قضا ہو چکی ہیں، جن کا کوئی حساب ہی نہیں ہے، اور انسان ان نمازوں کو ادا کرنا چاہتا ہے، ان کی قضائی دینا چاہتا ہے، اسے قضاء عمری کہا جاتا ہے۔ اب اس کو ادا کرنے کا طریقہ جو آسان طریقہ ہے، آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وہ نیت کر کے کہ آخری وقت میں میری فجر کی جو نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی قضا دے رہا ہوں۔ اسی طرح ظہر کا وقت ہوا، جہاں پر اس نے اس وقت ظہر کی نماز کو ادا کرنا ہے، وہ نماز ادا کرنے سے پہلے یا ظہر کی مکمل نماز ادا کرنے کے بعد یہ نیت کر کے کہ آخری مرتبہ جو میری ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی میں اس کی قضا دے رہا ہوں۔ ہر نماز کے وقت میں ایک پچھلی نماز کی قضا دینا شروع کر دے تو وہ 1 سال لگے، وہ 2 سال لگیں، وہ 3 سال لگیں، تو اس کی وہ قضائے نمازی جو ہیں وہ ان کی سب قضا ادا ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ کیسے پتہ لگایا جائے کہ کتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں؟
ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس وقت سے میں نے نماز شروع کی ہے، اس سے پہلے میں کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، اس کا حساب لگائیں کہ میں نے 2 سالوں کی میری نمازیں اگر ملا جلا کر بھی کریں تو 2 سالوں کی نمازیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی، 3 سالوں کی نمازیں ہیں جو میں نے نہیں پڑھی، 4 سالوں کی نمازیں ہیں، یا اب 30 سال کی عمر میں آ کر نمازوں کو شروع کیا ہے، پچھلی نمازیں میں نے پڑھی تھی، کبھی پڑھ لیتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا، تو اس کا ایک اندازہ لگا کر کہ میرے 30 سالوں میں سے قریباً 5 سالوں کی نمازیں پوری ہوں گی اور باقی 25 سالوں کی نمازیں نہیں ہیں جب سے نمازیں فرض ہوئی ہیں، تو بس اب وہ اتنی جب تک اس کو وقت ملتا رہے ہر نماز کے وقت میں ایک یہ نیت کر کے کہ آخری مرتبہ جو میری یہ والی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ ادا کر رہا ہوں، یہ قضائے عمری ادا کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ نہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ ہر نماز کے وقت میں وہ ایک ہی نماز کی قضا کریں۔ فجر کے وقت آیا ہے، ابھی جماعت ہونے میں 20 منٹ پڑے ہیں تو وہ یہ نیت کر کے آخری مرتبہ جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ پڑھ رہا ہوں، وہ پڑھنے کے بعد دوبارہ کھڑا ہو جائے، آخری مرتبہ جو فجر کی نماز قضا ہوئی تھی میں وہ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، پھر آخری مرتبہ، پھر اس کے بعد وہ جب تک 20 30 25 منٹ ملے ہیں ہر نماز کے وقت میں تو وہ ان کی قضائیں دیتا رہے، اس کی طرف سے وہ قضائیں ہوتی رہیں گی۔ ایک مخصوص وقت نکال کر بھی، یہی نہیں کہ نمازوں کے وقت میں مکروہ وقت نہ ہو، ایک روزانہ کی بنیاد پر وہ 1 گھنٹہ نکال کر 2 گھنٹے نکال کر وہ اپنی کہ میں نے اس وقت میں نے اپنی قضا نمازوں کو میں نے پورا کرنا ہے، وہ قضا نمازیں پڑھتا رہے، ادا ہوتی رہیں گی۔ تو یہ ہے قضائے عمری ادا کرنا۔